اگر ابھی میں ارادہ کروں کہ یہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے اور یہ ایسے ہوا میں جائے، پھر یہ میرے ارادہ کرنے پر میں صرف کھڑا ہوا سوچ رہا ہوں اور یہ میرے ارد گرد طواف کرنا شروع کر دے، چکر کاٹنا شروع کر دے، گول سرکل میں آنا شروع ہو جائے، یہاں سے یہ پورا برتن اٹھے ہوا کے اندر اور یہ ادھر سرکل میں گھومنا شروع ہو جائے، پھر دوسرا برتن اٹھے، پھر وہ اس کے پیچھے گھومنا شروع ہو جائے اور ان کی ڈائریکشن چلتی اور میں کچھ بھی نہ کروں، مطلب میں ان کو ہاتھ نہ لگاؤں اور یہ ہوا میں اڑے اور یہ میرا حکم مانے، اور صرف یہ نہیں بلکہ پورے کچن کے اندر جو کچھ بھی ہے میں صرف ارادہ کروں اور سب کا سب ہوا میں بلند ہو جائے، میں ارادہ کروں سارا ڈاؤن ہو جائے، میں ارادہ کروں یہ سارا کا سارا ہوا میں اٹھے، دروازے سے نکلے باہر سین میں چلا جائے، ہوا میں بلند ہو جائے، درخت چاند سبزی وغیرہ پھل فروٹ سبزیاں سارے میرے حکم ماننا شروع کر دیں، درخت زمین سے نکالا ہے، پھل فروٹ سبزیاں چلنا شروع کر دیں پاؤں کے بغیر انسانوں کی طرح، تو کیا بولو گے اس چیز کو؟ کتنا سپر پاور انسان ہے، کتنا شکتی شالی انسان ہے، کتنی روحانی طاقتوں والا ہے، یہ کون سی طاقت ہے دنیا میں ایسا کوئی انسان ہم نے تو نہیں دیکھا، یہی کہو گے نا؟ اور یار اتنی بڑی سلطنتوں کو چلانے والا، اتنا بڑا گولا، اتنا بڑا تو نہیں ہوتا، اتنا بڑا گولا ایگزامپل ہے وہ نکالتا ہے اور روشنی تمہاری زمین کے اوپر پھیلا رہا ہے، روزانہ چلا چلا کے دکھا رہا ہے، تمہاری زمین کے اوپر پھل فروٹ سبزیاں اگا رہا ہے، درخت اگا رہا ہے، چاند سورج کو چلا رہا ہے، وہ بادلوں کو تمہارے سروں کے اوپر روزانہ لے کر آتا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے پانی برسا رہا ہے اور زمین سے چیزیں اگا رہا ہے، مرچیں وہ بنا رہا ہے، پیاز وہ بنا رہا ہے، آلو وہ بناتا ہے، ٹنڈے گاجر مولی ٹماٹر ادرک کیلا انار مینگو ایپل پتہ نہیں کیا کچھ وہ بنا رہا ہے، پاور اس کی ایسی ہے کہ سامنے نظر بھی نہیں آ رہا ہے، اگر میں اس کو ہاتھ سے اٹھاؤں اور یہاں سے یہ رکھ یہ جا رہا ہے، یہ زیادہ پاورفل ہے میرا سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ سے اٹھا کے اس کو یہاں موو کرنا زیادہ پاورفل ہے، یا میرا اس کو ہاتھ بغیر لگائے یہاں سے وہاں موو کرنا زیادہ پاورفل ہے؟ اور اگر ابھی میں یہاں پہ موجود نہ ہوں، اب مجھے بتاؤ اگر میں نظر نہیں آ رہا اور یہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے، وہ زیادہ پاورفل ہے یا نہیں؟ ایگزامپل سے سمجھانے کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ جس کائنات کا بادشاہ ہے اللہ واحد القہار، اس نے اپنی قدرت سے اپنی پاور سے بغیر سامنے نظر آئے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے، عرش پر ہے، وہ اپنے عرش پر ہے، اس کا تخت ہے، اس کے تخت کو فرشتوں نے تھاما ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے تخت پر ہے، کس طرح سے بیٹھتا ہے کیا کچھ کرتا ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ اپنے تخت پر ہے، تو وہ بادشاہ پوری کائنات کے اندر جتنی بھی سائنسدان بتاتے ہیں یہ بلینز ہے، بلینز آف ٹریلینز آف کہکشاں ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے، وہ ان سب کو اکیلا ہی چلا رہا ہے، وہ ان سب کے سسٹم کو، ان کی موومنٹ کو اکیلا تھاما ہوا ہے، اس کے ارادوں سے زمین کے اندر سے پھل سبزیاں فروٹ اگتے ہیں، وہ چیونٹیوں کو بناتا ہے، پرندوں کو بناتا ہے، کتوں کو بناتا ہے، شیر کو بناتا ہے، اور وہ جن سے جب چاہتا ہے اپنے نام کی گواہیاں دلواتا ہے، اپنے نام کی گلوری، یعنی کہ وہ اس کے نام کا پرچار کرتے ہیں، اس کے نام کی تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ 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 اس نے بتایا ہے اور اس نے پریکٹیکل طور پہ دنیا کے انسانوں کو سنوا بھی دیا کہ ہاں یہ اللہ کی تسبیح ہی کرتے ہیں، ثبوت موجود ہے گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پر، اس نے اپنے نام سبزیوں میں، پھلوں میں، فروٹ میں، بادلوں میں، درختوں میں، مختلف چیزوں کے ذریعے سے لکھ کر دکھائے، سائن کر کے دکھائے کہ دیکھ لو میں ہی اللہ ہوں، لیکن اس کے باوجود دنیا کے 75% سے زیادہ انسان اس وقت بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، چاند کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، دیواروں کی پوجا کر رہے ہیں، شرمگاہوں کی پوجا کر رہے ہیں، پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دماغ استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلم ہیں، شک میں پڑے ہوئے اللہ کے وجود پہ، اور بہت سے ایسے مسلم ہیں جو مسلم تھے جو مرتد ہو چکے ہیں، اسلام چھوڑ چکے، کافر ہو چکے، چھوڑ دیا اسلام انہوں نے، کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کے وجود پہ یا تو ناقابل شکست ثبوت ملے نہیں، یا انہیں کسی نے مطمئن کیا نہیں، یا ان کے سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ جتنے بھی سوال ہوں وہ ریوالو کرتے ہیں گاڈ ہے یا نہیں پر۔ اگر گاڈ نہیں ہے تو اللہ کے نام زمین و آسمان کے درمیان کی مخلوقات کس کے حکم پہ بول رہی ہیں؟
اگر اللہ نہیں ہے تو اللہ کے نام کے سگنیچرز پھلوں میں، سبزیوں میں، فروٹ میں، بادلوں میں، ادھر ادھر کون لکھ کے دکھا رہا ہے؟ کیا میں لکھ رہا ہوں؟ میں تو اپنے کچن کے اندر کھڑا ہوں، میں تو سمندروں میں نہیں ہوں، میں تو آسمانوں پہ بادلوں پہ نہیں ہوں، میں تو کہکشاؤں میں سفر نہیں کر رہا، میں تو درختوں کو زمین سے نہیں نکال رہا، میں تو پانی کو کنورٹ نہیں کر رہا پرندوں میں اور مختلف قسم کی کریچرز میں. دین ہو از ڈوئنگ ایٹ؟ اللہ کر رہا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر رہے. یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہو جاتا ہے، اگلا سوچے کہ ہو سکتا ہے یہ کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں. کیوں؟ کیونکہ 1400 سال پہلے وہی آئے تھے، انہوں نے ہی یہ تعارف کروایا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھیجا تھا دنیا کے سارے انسانوں کے لیے آخری نبی بنا کے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے اندر وہی سب سے آخری رسول ہے اللہ کے. انہوں نے صحیح تعارف کروایا تھا، بالکل ایکوریٹ، جس اللہ کے بارے میں بتایا تھا بالکل صحیح بتایا تھا. انہوں نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، میں 1400 سال بعد بتا رہا ہوں یہی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں. انہوں نے اپنے دور میں میریکلز دکھائے، مختلف ایگزامپلز دی، مختلف طریقوں سے سمجھایا، لیکن ان کے دنیا کے لوگ اس وقت ان کے معاشرے کے لوگ ان کے دشمن بن گئے. 40 سال وہ ان کے ساتھ رہے، صادق اور امین تھے، وہ مانتے تھے کہ یہ سچ بولتے ہیں، لیکن نبوت کا انکار کر دیا ان کی. میں ان کا امتی ہوں، اللہ نے مجھے لیجنڈ بنا دیا، میں نے اللہ کی مدد سے وہ سب کام ایسے ایسے کر کے دکھا دیے جو دنیا کے کوئی بھی غیر مسلم اب قیامت تک کر نہیں سکتا. لیکن میری ذمہ داری بھی ہے، ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، نرمی سے بھی بتاؤ، سختی سے بھی سمجھاؤ، ہر طرح سے سمجھاؤ، شاید کہ یہ سدھر جائے. اور اگر تب بھی نہ سمجھے تو پھر اللہ کا قہر بھی برسے گا، بلڈنگز بھی ٹوٹیں گی، زمین بھی ٹوٹے گی، شہر بھی ٹوٹیں گے، ملک بھی ٹوٹیں گے، لوگ بھی ٹوٹیں گے. اور جب وہ عذاب کا کوڑا مارے گا تو جس طرح اس نے کرونا سے آندھی طوفان چلا کے دکھایا اور سائنس دھری کی دھری رہ گئی، لوگوں کی سائنس. ویسے تو سائنس کا کریٹر اللہ ہے، لیکن لوگوں کی جو سائنس تھی، میڈیکل ڈاکٹروں کی جو سائنس تھی، جو دعوے تھے، جو ان کے کلیمز تھے، وہ اللہ نے تتر بتر کر کے دھجیاں اڑا کے رکھ دی تھی. اللہ نے ایشیا میں آندھی طوفان مچایا، کئی لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا، دنیا بھر میں عبرت کا نشان بنایا. ملکوں میں آج بھی وہ کئی ملکوں کے اندر آندھی طوفان زلزلے چلا رہا ہے اور عبرت کا نشان بنا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہی خدا ہے. تو دنیا کے سارے غیر مسلم اگر چاہتے ہیں کہ ان کے ملکوں کے اندر آندھی طوفان زلزلے اس طرح سے نہ آئے جس تعداد میں چل رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ سب کے سب کلمہ پڑھیں، اسلام میں داخل ہو جائیں. یہی ایک حل، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ میں بتا چکا، اس کائنات کا سچا خدا وہی ہے جو خود اپنے نام کی نشاندہی کروا چکا 21ویں صدی میں. دنیا کے انسانوں کو پوچھنا چاہیے تھا نا آخر، کہ آپس میں جب لڑ رہے تھے کتابوں کے تھرو، تیرا خدا، میرا خدا، اس کا خدا، تو بھائی اس خدا سے بولتے جس کی پوجا کر رہے تھے کہ اپنے نام کے خود ہی اپنے نام کی پہچان کرا دے. ہم کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں کتے بلیوں کی طرح؟ تو اللہ نے تو کروا دی اپنے نام کی پہچان. اب کوئی قیامت کے دن کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہی خدا ہے اس کائنات کے، ہمیں کچھ نشانی دکھا دیتے. تو اگر وہ کہہ دیں کہ یہ ساری جو میری مخلوق تھی، جو میں نے پانی سے بنائی تھی، ان کے ذریعے، ان کے منہ سے میں نے اپنی گواہی دلوائی تھی نا، اپنا نام سنوایا تھا نا، پریکٹیکل کروایا تھا نا، اپنے نام سگنیچرز کر کے دکھائے تھے نا. تم لوگ اس بارے میں لڑ رہے تھے کہ کون اصلی خدا ہے کون. تم کتابوں کی وجہ سے لڑ رہے تھے، کہانیوں کی وجہ سے لڑ رہے تھے، جھوٹے پیشواؤں کی وجہ سے لڑ رہے تھے. میں نے تو تمہیں اپنی پہچان کرا دی تھی، نشانیاں کھول کے دکھا دی تھی. اس کے بعد تم کیوں اپنی گمراہی میں تھے، کیوں اپنے جھوٹے خداؤں کی پوجا کر رہے تھے؟ پھر کیا جواب دے گا کوئی انسان اللہ کو؟ تو جتنے بھی لوگ کفر پہ مریں گے، اب جب کہ میں آ چکا ہوں، اب جب کہ میں نے نشانیاں واضح طور پہ کھول کے بیان کر دی، اب جب کہ میرے ذریعے بھی اللہ نے بڑی نشانیاں ظاہر کر دی، اس کے بعد بھی کوئی گمراہی پہ مرتا ہے، کفر پہ مرتا ہے، تو وہ خود ذمہ دار ہے، میں نہیں. میں نے اپنا کام الحمدللہ، میں نے ہر بات کھول کے سمجھا دی، ہر قسم کے ویڈیوز بنا چکا، جو کچھ ہو سکتا تھا ہو گیا، باقی چلتا رہتا ہے. لیکن جس کسی کو سچائی کی تلاش ہے اس کے لیے انف ایویڈنسز ہیں، انف irrefutable ایویڈنسز ہیں. اب کوئی احمق اور گدھا اور جاہل ہی ہو سکتا ہے جو اللہ کا انکار کرے. عقل والا کلمہ پڑھے گا فوراً اسلام میں آ جائے گا، کیونکہ وہ کفر پہ مر کے ہمیشہ کے لیے بھڑکتی آگ میں جائے گا نہیں. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اسے آگ میں جلایا جائے. یہ تیلی ہے، اس تیلی کو جلا کر میں اپنے ہاتھ اس پہ رکھ نہیں سکتا. اپنا ہاتھ اس پہ بالکل قریب بھی کروں بہت دیر تو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تیلی کی آگ بھی مجھے برداشت نہیں. اگر اس تیلی کے بجائے میرے جسم پہ آگ لگا دی جائے، مجھے بھڑکتی آگ میں کھڑا کر دیا جائے، میں برداشت کر لوں گا یا چیخوں گا؟
آپ کو آگ میں بھڑکتی آگ میں آگ جلا کے چھوڑ دیا جائے، آپ کیا کریں گے؟ یہ حال ہو رہا ہے، یہ حال ہو رہا ہے غیر مسلموں کا جو کفر پہ مر گئے. یہ مرچیں دیکھ رہی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ جو کفر پہ مر چکے ہیں، بہت برا اشر ہے. یہ تو صرف مرچیں ہیں، ان کو پیپ پلائی جاتی ہے، خون پلایا جاتا ہے، کھولتا ہوا پانی پلایا جاتا ہے، آگ کے اندر جلایا جاتا ہے، اور سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، معافیا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب ہم نہیں کریں گے، اب ہم کلمہ پڑھ لیں گے. اب ختم ہو گئی ان کا ٹائم پیریڈ اوور. تو جو دیکھ رہا ہے میری ویڈیو، سن رہا ہے، مسلمان ہے تو کلمہ بھی ایمان مضبوط کرے اور غیر مسلموں کو بتائے اور وہ نشانیاں دکھا دے جو اللہ کے فضل سے میں لے کر آیا ہوں. ورنہ وہ خود ذمہ دار ہوگا چھپانے کی وجہ سے اللہ کے سامنے. اور کوئی غیر مسلم ہے تو کلمہ پڑھے، اسلام میں داخل ہو جائے اور اپنے والدین، بھائی بہن، رشتہ داروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے، ان کو کم سے کم کلمہ پڑھوا لے انہیں، اور زبردستی نہیں، ان کو نشانیاں دکھائے، اللہ کے میریکلز دکھائے، اور ان کو فیصلہ کرنے دے. فیصلہ وہ خود کریں گے. انہیں دکھا دو، سمجھا دو کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اللہ ہی اصلی خدا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے. اس نے اس قرآن میں جو کلیمز کیے ہوئے تھے بہت سے، اس نے پریکٹیکل طور پہ دکھا دیا ہے. اس نے مردہ زندہ کر کے دکھا دیا 21ویں صدی میں. اس نے اپنے نام ظاہر کر کے دکھا دیا، اس نے اپنا نام سنوا کے دکھا دیا، اس نے مولود پیدائشی بچوں کے منہ سے اپنے نام کی گواہی دلوا دی. اس نے ثابت کیا ہے کہ وہی کریٹر ہے، وہی کنٹرولر ہے نیچر کا. سو اس کے بعد بھی کوئی کفر پہ جاتا ہے اور مرتا ہے تو وہ ہر انسان خود ذمہ دار ہوگا اپنی گمراہی کا، اللہ ذمہ دار نہیں ہوگا. اللہ نے تو اپنی نشانیاں دے دی، میں نے اس کو کھول کے بیان کر دیا. rightfulreligion.com, legendaryfreelancer.com, zishanarshad.com. Enough for everyone who can use the common sense. Allahu Akbar.